الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بارہواں پارہ ہے سورۃ ہود کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد آج سے صدیوں پہلے اس دنیا پر گزری ہے۔ قوم عاد کے حالات قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی اور بڑی ذہین ترین قوم تھی۔ بڑی ڈیل ڈول والی، بڑی جسہ رکھنے والی، اور بڑی قداور قوم۔ جب اس قوم نے انبیاء کی دعوت کو چھوڑ دیا، جو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے رسول بنا کر بھیجے،
اور ان کی طرف اپنے احکامات نازل کیے۔ جب ان سے منحرف ہوئی جو دین اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے اتارا تھا، اس کو چھوڑ بیٹھی اور احبار و رہبان کے بنائے ہوئے طریقوں پر چل پڑی۔ تو یہ آپس کے اندر گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، اور کفر و شرک ان کے اندر در آیا، جبکہ یہ ایک اللہ کو ماننے والی قوم تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد تھا؟ یعنی اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کو بھی الہ مانتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ لوگوں تمہیں بھی اللہ بنانے والا ہے، تمہیں اللہ بنایا ہے، تم کو یہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو بندگی کے لائق بھی اللہ ہے، عبادت بھی اسی کا حق ہے، مراسم عبودیت اسی کے لیے ہیں، اسی کو سورا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی سور و پکار کر رہے ہو، جن کو تم الہ مان رہے ہو، یہ الہ نہیں۔ یہی دعوت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی سور و پکار کرو۔ تمہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے تو اسی کو پکارو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی سننے کے لائق نہیں، کوئی جاننے کے لائق نہیں، کوئی پہنچ نہیں سکتا تمہاری تکلیف کے وقت۔ اور جو دعویٰ تم نے کیا ہے، جن کو تم الہ مانتے ہو اللہ کے علاوہ، تو یہ جھوٹ ہے۔ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کے اندر صفات ہیں۔ جن صفات سے اللہ متصف ہے، جن صفات کا اللہ مالک ہے، یہ اس صفات کے مالک نہیں ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو ذرے ذرے کے محتاج ہیں، منٹ منٹ سیکنڈ کے محتاج ہیں۔
جو محتاج ہو، محتاجی جس کے اندر پائی جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ پائی جائے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، جو دعوت میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اس کا اجر میں آپ سے وصول نہیں کرتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا صلہ جو ہے، میری دعوت کا، میرا تمہیں ڈرانے کا، وہ میرے رب کے ذمہ ہے۔ میری مزدوری، میرا اجر، میرا صلہ میرے رب کے ذمہ ہے، میں صلہ نہیں مانگتا۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے، اپنے خالق اور مالک سے کیا کرو؟ استغفروا، استغفار کرو، بخشش مانگو، توبہ کرو۔ کس کے سامنے؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہاری ضرورتوں کو جاننے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو کہ مالک ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام قصوروں کو مٹا دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ کام تم نے کر لیا، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، یرسل السماء علیکم، فرمایا جب تم نے توبہ دل سے کر لی، خلوص دل سے، یقین سے توبہ کر لی، تم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا، تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، رحمتوں والی بارشیں اللہ برسا دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور تمہاری طاقتوں کو بڑھا دے گا، تمہاری قوتوں کو بڑھا دے گا۔ جو آج تک تم نے گناہ کیے ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کی ہے، رسومات کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہوں کی وجہ سے تمہارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، تمہارے اعمال کمزور ہو چکے ہیں، تمہاری صحتیں کمزور ہو چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج تم نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، میرے در پہ آ گئے، در پہ لوٹ آئے، فرمایا تمہاری تمام صلاحیتیں دوبارہ میں پیدا کر دوں گا، تمہاری جسمانی طاقت بحال کر دوں گا، تمہاری ایمانی طاقت بحال کر دوں گا، تمہیں اعمال کرنے کی طاقت عطا کر دوں گا۔ وَيَزِدْكُمْ، تمہیں ایمان میں طاقت دے دوں گا، تو ایمان تمہارا زیادہ کر دوں گا،
कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, वला ततवल्लौ मुजरिमीन। गुनाहगार बनकर रूहगर्दानी ना करना, घरे ना बैठे रहना कि हम तो गुनाहगार हैं, हम तो बदकार हैं, सियाहकार हैं। आओ, दौड़ के आओ, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और बख्शिश की तरफ दौड़ के आओ, अल्लाह की तरफ दौड़ के आओ, मगफरत की तरफ दौड़ के आओ, माफी की तरफ दौड़ के आओ। घबराओ नहीं, परेशान नहीं होना, कोशिश करनी। और जिन जिन गिरोहों को तुमने अपनाया है उनको छोड़ना है, जिन जिन फिरकों को तुमने अपनाया है उन फिरकों को छोड़ना है। अब तुम यहूदी नहीं हो, अब तुम ईसाई नहीं हो, अब तुम नसरानी नहीं हो, तुम मुस्लिम हो। तुम क्या हो? तुम मुस्लिम हो, तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो, अल्लाह की बात को मानने वाले हो, तुम अल्लाह के मुती हो। इसी बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, अन अकीमुद्दीना, अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू। सूरतुर रूम है, आयत नंबर 15 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दीन को कायम करना। किसको कायम करना? दीन को कायम करना। दीन कैसे कायम होगा? कहने से कायम हो जाएगा? फरमाया नहीं, दीन को अपनी जिंदगियों में कायम करना। ये 5 फुट ये 6 फुट कद रखने वाला इंसान अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में कायम करे, अपनी जिंदगी पर कायम करे। जो दीन कहे उसको मानना है, जिससे दीन मना करे उसको छोड़ना है। लेकिन बदकिस्मती से दीन का माना मजहब कर दिया गया और मजहब को पेश किया गया, दीन के खिलाफ एक नया दीन खड़ा किया गया। इंसान असलियत से हट गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो खबरदार किया था। आप बाजारों में चलते हैं, शहरों में दौड़ते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, होशियार होशियार, खबरदार। आप रुक जाते हैं, आप रुक जाते हैं, उस बोर्ड को पढ़ते हैं, उस बैनर को पढ़ते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है, होशियार, खबरदार। कोई बात है, कोई बात है, उसको पढ़ते हैं, फिर आप होशियार हो जाते हैं, आप खबरदार हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को होशियार किया, खबरदार किया। अन अकीमुद्दीना, तुमने क्या करना है? तुमने दीन को अपनाना है, तुमने दीन को अपनी जिंदगियों में लाना है, तुमने दीन पर अमल करना है। वला ततफर्रकू, तफरका ना बनाना, गिरोह ना बनाना। और मज़हब ना निकालना, अपनी मर्जी का नाम ना रखना, फला नाम फला नाम फला नाम। कितने नाम हैं आज मज़हब के, गिनते गिनते इंसान थक जाता है, लेकिन मज़हब के नाम नहीं मुकते। ख्याल करना, कोई फिरका ना बनाना, कोई गिरोह ना बनाना। उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने फिरके बनाए और फिरके बनाकर उस पर खुश हो गए। हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून,
کل حزب بما لدیہم فرحون، اسی پر ہر فرقہ خوش ہے جو فرقہ اس نے بنایا ہے، جو فرقہ بنا کر اس کے مولوی نے، اس کے استاد نے، اس کے رہبر نے، اس کے رہنما نے جو بنا کر اس کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اسی پر خوش ہے۔ کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جس گروہ کے اندر، جس فرقے کے اندر میں رہ رہا ہوں، کیا یہ فرقہ مجھے پار لگائے گا، یا اسی فرقے کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی فرقے میں رہ کر تو نے یہ کام کرنے ہیں۔ قرآن حکیم نے بتلایا کہ کون سا دین تو نے ماننا ہے، کون سے دین پر تو نے چلنا ہے۔ ان اقیم الدین، وہ دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین وہ ہے جس پر اللہ راضی ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین اسلام ہے جس پر اللہ راضی ہے۔ دین اسلام کو ماننا ہے، دین اسلام پہ چلنا ہے، تو نے اپنی زندگی کو دین اسلام پر چلانا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین، تیسری جگہ یہ سورۃ انعام ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں رستے نکالے، فرقو، انہوں نے گروہ بنائے دین کے اندر، وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو منع فرما دیا، جو فرقے بنائیں، جو گروہ بنائیں، جو دین اسلام کے خلاف باتیں کریں، ان کی بات کو نہیں ماننا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ مومن مسلم بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا خبردار ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ آنکھیں باندھ کر کسی کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اللہ کی کتاب کو دیکھتا ہے، اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر غور و فکر کرے۔ میں نے تو قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ یقین جانیے یہ اللہ کا احکام نہ ہوتا تو ہم سمجھ بھی نہ سکتے۔ جو آج حالت ہے، آج پڑھے لکھے دانشوروں کی، پروفیسروں کی، دین کے جاننے والوں کی جو حالت ہے، یقین جانیے ہمیں تو دین کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے جس نے اس کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، جس کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے دین کو، اپنی کتاب کو آسان کر دیا اپنے بندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے۔ فرمایا انما امرہم الی اللہ، اے پیغمبر تیرا کام نہیں ان سے تعلق رکھنا، بس اللہ کے حوالے کر دے ان کو۔ اگر تیری بات کو نہ مانے تو اللہ کے سپرد کر دے۔ ثم ینبئہم بما یفعلون بما کانوا یفعلون، کل قیامت آنے والی ہے، سب نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ عالم نے ہونا ہے، قاری نے ہونا ہے، حافظ صاحب نے ہونا ہے، گدی نشین نے ہونا ہے، سب نے ہونا ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ بات کس کی صحیح تھی، اللہ ان کو بتا دے گا۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے ہر پیغمبر نے، ہمارے ہر رسول نے قوم کو آن کر ڈرایا کہ جس عقیدے، جس ایمان پر تم قائم ہو، یہ ایمان، یہ عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اللہ کے احکاموں کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، تیرا کام ہے بات کو پہنچانا، ان کے سامنے دعوت کو رکھنا تیرا کام ہے، پھر اپنا ایمان ظاہر کر ان کے سامنے۔ فرمایا کل، کہہ دو ان کو، بتا دو، ان صلاتی، لوگو اور میری طرف دیکھو، میں کس کی بندگی کرتا ہوں، میں کس کی عبادت کرتا ہوں، میں کس کی سور و پکار کرتا ہوں، میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، میں کس ذات سے ڈرتا ہوں۔ ان کو کہہ دے، کل بتا دے ان کو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری بندگی، میری عبادت، میری سور و پکار، میرا گرنا، میرا جھکنا کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، میرا جھکنا اللہ کے لیے، میری بندگی اللہ کے لیے، میری عبادت اللہ کے لیے، میری سور و پکار اللہ کے لیے، میری نظر و نیاز اللہ کے لیے، ونسکی، میرا مال اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، ومحیایا، اور میری زندگی اللہ کے لیے، ومماتی، اور میرا مرنا، میرا فوت ہونا بھی اللہ کے لیے۔ للہ رب العالمین، کس رب کے لیے؟ جو پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، جو آخرت کا رب بھی ہے، جو دنیا کا رب بھی ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ مجھے حکم ملا ہے، انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، کہ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار ہوں، میں مسلم ہوں۔ کبھی غور نہیں کیا، کبھی اللہ کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہم نے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انا اول المسلمین۔ ہم کیا کہلا رہے ہیں؟ ہم کیا کہلا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کون ہیں، کس مذہب سے تعلق ہے، کس گروہ سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ ہر پیغمبر نے یہی بات ان کر کہی کہ میں کیا ہوں؟ میں مسلم ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں پہلا مسلم ہوں، میں پہلا اللہ کو ماننے والا ایماندار ہوں۔ شان کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے تمام انبیاء کو، شان بھی دی ہے، رتبہ بھی دیا ہے، عظمت بھی دی ہے، رفعت بھی دی ہے، بلندی بھی دی ہے، درجات بھی دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آخر الزمان اعلان کر دیجئے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، او لوگو میرے پاس خزانے نہیں ہیں کہ میں تمہیں بانٹ دوں، تمہاری جھولیاں بھر دوں، تمہارے گھروں کو بھر دوں، تمہیں مالدار بنا دوں، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا،
میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان نتبع الا ما یوحی الیہ. سنو میں کس کی پیروی کرتا ہوں, کس کی بات کو مانتا ہوں؟ میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. ان نتبع الا ما یوحی الیہ. میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. سنو لوگو میرا ایمان کیا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یہ اعلان کون فرما رہا ہے؟ یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر رحمت العالمین کے لقب سے نوازا ہے. یہ رحمت العالمین اعلان فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کے محسن اعلان فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگو املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں اپنے نفع اپنے نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی جان کے نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں اپنی جان کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. توجہ ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اگر میں غیب جانتا ہوتا. کون اعلان فرما رہا ہے؟ پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. میں بہت سارے فائدے اکٹھے کر لیتا، بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. میرے نزدیک کوئی دکھ نہ آتا، میرے نزدیک کوئی تکلیف نہ آتی. یہ اعلان کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اعلان فرما رہا ہے. اعلان کر دو، ان کو بتا دو اپنا ایمان کہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس طرح اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی اسی طرح اللہ کو مانو. قل کہہ دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. کہ لوگوں میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں، میں اسی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج دیکھو درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ کے علاوہ مرے ہوئے انسانوں کو ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ان کے نام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے نام کی نذر و نیاز پیش کی جا رہی ہے، ان کے نام کی منت منوتی پیش کی جا رہی ہے. بتاؤ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا؟ انسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ میرے پیغمبر کا ایمان یہ ہے، میرا پیغمبر کسی کو نہیں پکارتا، میری ذات کے علاوہ کسی کے سامنے سور و پکار نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. انما ادعو. وہ پکارتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، ربی مجھے پکارتا ہے، میں رب کو پکارتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں پکارتا. ولا اشرک بہ احدا. وہ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج انسان نے اللہ کے کتنے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ کتنے پارٹنر بنائے ہوئے ہیں، کتنے بھائی وال بنائے ہوئے ہیں. یہ انسان اتنا کیا گزرا انسان ہے. ایک خالق کا کھا کر، اسی مالک کا کھا کر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے. مالک فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء. ارے انسان تیرا خالق بھی میں ہوں اور پوری کائنات کا خالق میں ہوں، ذرے ذرے کا خالق میں ہوں. اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز کی پوری کرنے والا اللہ ہے. تو ان کو عالم الغیب مانتا ہے، ان کو مشکل کشا مانتا ہے، ان کو حاجت روا مانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ فرماتا ہے غیب کی کنیاں تو میرے پاس ہیں، غیب کی کنیاں میرے پاس ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا. کوئی نہیں جانتا غیب کو الا ہو. جانتا ہے تو وہی رب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بحر اور خشکی کے اندر، دریاؤں اور تری کے اندر غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے.
تری کے اندر رہنے والی مخلوق کو بھی اللہ جانتا ہے، خشکی کے اوپر رہنے والی مخلوق کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، لوگو تم نے کیا کر دیا، مجھے مشکل کشا بنا دیا کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولیاں بھر کے دیتے ہیں۔ بتاؤ اس اعلان کے خلاف جو ایمان رکھے، اس اعلان کے خلاف جو اپنا عمل کرے، بتاؤ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عاشق کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، کہہ سکتا ہے؟ پیغمبر کی دعوت کے خلاف اس کا ایمان ہو، پیغمبر کی دعوت کے خلاف اس کا عمل ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں عاشق رسول ہوں یا میں محب رسول ہوں؟ محب رسول تو وہ ہو سکتا ہے جو اس کی اطاعت کرے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرے اور رسول کی بھی اطاعت کرے۔ اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، میرے پیغمبر کے طریقوں کو مانو، اسی بات کا تو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ انسان اللہ کی بغاوت پر اڑا ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو کفر و شرک سے بچا لے، فرقہ واریت سے بچا لے، گروہوں سے بچا لے، یہ ساری امت، یہ پوری انسانیت اسلام پر متفق ہو جائے، جس اسلام کو اللہ نے بنایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربي، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ عن دخين الهجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رات فبايع 9 وأمسك واحد، فقالوا يا رسول الله
بايعت تسعة وامسكت عن هذا فقال أنى لي تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه فقال من تعلق تميمة فقد أشرك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأقوى وأكبر. یہ اللہ کے دین کے ساتھ